یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں. روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. یہ واقعہ خود نبی پاک نے صحابہ کو سنایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, وہ اس نے 99 قتل کیے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے 99 مرڈرز. اور اس کے بعد اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گیا, کتنے گناہ کرے گا, اب تو توبہ کر لے. وہ ایک راہب کے پاس گیا, سو کالڈ مولوی صاحب, اس زمانے کے بھی سو کالڈ ہوں گے, علم تھا نہیں, لکس لائک, بے شک ہم بھی آج کل ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں, بلکہ اب تو بغیر داڑھی والے کو بھی عالم دین کہنا لوگوں نے شروع کر دیا. یہ عجب فنومینا چلا ہے کہ جس کی مرضی وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور لوگ اسے سنی جا رہے ہیں. اللہ کے بندوں, عالم دین صحیح عقیدے والے سے بات سنو گے تو سمجھ آئے گی. یہ حدیث بھی اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ کہنے کو وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا, یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس, کہا حضرت 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بندہ, اس نے کہا خدا کا خوف کر, 99 بندوں کا قاتل, تیری توبہ قبول نہیں ہونی. اس نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا. اب وہ پہلے ہی قاتل تھا, اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرتے ہیں. اس نے اس راہب کو بھی مار دیا, 100 قتل کر لیے. پھر خیال آیا نہیں غلط کیا, توبہ کرنی چاہیے. پھر کسی عالم دین کے پاس گیا. اب عالم دین نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی, گھبراؤ نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایسا کرو فلاں علاقے میں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے, تو اس ادھر چلے جاؤ اور ان نیک لوگوں کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا, تو اللہ کریم جو ہے تجھ پر رحمت فرما دے گا, تیری توبہ قبول کر لے گا. یہ بندے نے نیت کی, اچھی نیت, اور چل پڑا. اللہ کی شان دیکھو, راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. عذاب کے فرشتے آ گئے, ہم لے جائیں گے, 100 بندوں کا قاتل ہے. رحمت کے فرشتے آ گئے, ہم لے جائیں گے, توبہ کی نیت کر لی تھی, چل پڑا تھا, اللہ سے دوستی کا ارادہ کر لیا تھا, یہ چل پڑا ہے. اب دونوں قسم کے فرشتوں میں ایک طرح سے بحث شروع ہو گئی. عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے جائیں گے, توبہ کی تھوڑی تھی, گھر سے نکلا ہی تھا, ارے 100 تو قتل کر دیے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے نہیں, اللہ کی راہ پہ چل پڑا تھا, دل میں شرم اور ندامت آ گئی تھی, ہم لے جائیں گے. اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو, زمین کیلکولیٹ کرو, زمین کو ناپا جائے, اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں, اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اللہ اکبر. میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. اب جب حدیث ناپی گئی تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا. علماء کہتے ہیں یہ جو پلان تھا نا, اللہ کی قدرت کا پلان تھا, ایکچولی وہ دور تھا نیک لوگوں کی بستی کے, مگر رب کا حکم تھا کہ یہ بخشا جائے. اس کی منشا یہ تھی یہ بخشا جائے. وہ نیک لوگوں کی بستی اور اس کی لاش کے درمیان جو پلاٹ آف دا لینڈ تھی وہ سکویز ہوئی, وہ کم ہوئی اللہ کے حکم سے, اور جب ناپا گیا تو چند فٹ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا. اسے رحمت کے فرشتے لے گئے, گویا اس کی بخشش ہو گئی. یہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ رحیم, وہ کریم, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اس کی رحمت چاہتی ہم بخشے جائیں, مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا, یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا. وہ ہر سال ماشاءاللہ ختم القرآن ہوتا ہے ہماری طرف سے, اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے. خاص طور پہ دعوت اسلامی کے حبیب اتاری صاحب اور سیلانی ویلفیئر کے بشیر فاروقی صاحب چیئرمین ہیں, ان کا اور سارے نعت خوان کا اور تمام میرے دوستوں کا جو ادھر آئے اور اس محفل کو چار چاند لگائے. اللہ تعالیٰ یہ عبادت, یہ دعائیں ہماری قبول و مقبول فرمائے. اگین بہت شکریہ آپ سب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جس طرح سے آج ذیشان الطاف لویا اور زی انٹرنیشنل کی طرف سے ایک تقریب منعقد کی گئی جو کہ ختم القرآن سے منسلک تھی, بہت ہی زبردست قسم کا انہوں نے اہتمام کیا, اور اللہ ان کے تمام جو ختم القرآن ہے اس کو جو ہے اس کی تمام جو ہے برکتیں ان کی فیملی میں اور ان کے ادارے کے لیے بھی جو ہے وہ اپنا قائم رکھے اور ان کو برکتیں عطا فرمائیں. اور اس قسم کی محفل جیسے رمضان کے مہینے میں ہر جگہ ختم القرآن اور سحری وغیرہ کے معاملات ہیں, تو اللہ ہمیں استقامت دے اور ہم اس بابرکت مہینے کے حساب سے ہم بہت زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم مستفید ہوں, اور اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم جو ہے وہ حاصل کریں, اور اس قسم کی جو تقاریب نعتیہ اور ختم القرآن کی تقاریب ہیں ان تقاریب میں جو ہے ہم اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں,
تاکہ اللہ اس برکت کے مہینے کی تمام جو نوازشیں ہیں جو اس کی جو برکات ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو میری جو ہے آج مبارکباد ہے زی انٹرنیشنل اور ذیشان الطاف لویا کا، آج جنہوں نے اتنی زبردست پروکار تقریب انہوں نے رکھی ختم القرآن کے اوپر، تو ہماری تمام دعائیں ان کی اور ان کی فیملی کے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں اتنی بابرکت محفل میں آج ہم آئے اور بڑی پررونق محفل تھی، بڑا اچھا بیان فرمایا حضرت نے، اور میں سمجھتا ہوں رمضانوں میں اس طرح کی محفل ہونی چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کی محفل کا انعقاد کریں اور اس میں اللہ بارک تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور آگے اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اسی طرح کے ہم محفل شرکت کریں اور ہم سب کے لیے دعا کریں۔